فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور توفیق کے ساتھ کل ہم نے امامت کورس کے اس سیشن کی پہلی کلاس کچھ اسباق پڑھے تھے۔ انہی اسباق میں سے ایک سبق تھا عقائد کے متعلقہ، اور آج ہم عقائد کے متعلقہ امامت کورس سیشن کی آج دوسری کلاس میں پہلا سبق شروع کر رہے ہیں، وہ ہے عقائد کے متعلقہ۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ عقیدہ توحید اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کے متعلقہ بندے کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو واجب الوجود ماننا یہ ضروری ہے۔ واجب الوجود کا معنی آپ نے سماعت فرمایا تھا۔ امید ہے آپ کو یاد ہوگا کہ واجب الوجود کا معنی کیا ہوتا ہے، کہ وہ ذات جو اپنے وجود میں کسی کی محتاج ہوتا ہے، واجب الوجود۔ اور آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں بتاتے ہیں کہ شرک کی کتنی قسمیں ہیں۔ مطلب شرک کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں شرک کی؟ دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے شرک فی الذات اور ایک ہے شرک فی الصفات، یعنی ذات میں شرک ہونا اور صفات میں شرک ہونا۔ یہ ہے ہمارا جو سبق چل رہا ہے، وہ ہے توحید کے متعلقہ، اور یہ شرک ہے۔ شرک کے آگے دو قسمیں بیان فرماتے ہیں۔ نمبر ایک شرک فی الذات اور دوسری ہے شرک فی الصفات۔ ٹھیک ہے جی؟ شرک فی الذات کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات میں کسی دوسری ذات کو شریک ماننا۔ جیسی ذات اللہ کی ہے ویسی ہی کوئی اور ذات ہو۔ شرک فی الذات یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات میں کسی دوسری ذات کو شریک ماننا، کہ جیسی ذات باری تعالی ہے ویسی کوئی اور ذات ہو۔ شرک فی الذات، شرک یعنی جس طرح اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی ذات بابرکات ہے، ایسی ذات کسی اور کو مان لینا، یہ ہے شرک فی الذات۔ اور ایک ہے شرک فی الصفات، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک ماننا، یہ ہے شرک فی الصفات۔ اس کی مزید تفصیل آگے عرض کر دیتے ہیں۔ مادہ شرک فی الصفات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات عالیہ، اللہ تعالیٰ کی صفات عالیہ میں سے کسی صفت میں کسی غیر کو شریک ماننا۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ویسے ہی کسی دوسرے کی صفات ماننا، یہ ہے شرک
فی الصفات. ایک دفعہ آپ دہرا لیجیے کہ شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک فی ذات اور شرک فی الصفات. شرک فی ذات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی دوسری ذات کو شریک ماننا، یعنی جیسی ذات باری تعالیٰ ہے ویسی کوئی اور ذات ہو، یہ بھی شرک فی ذات ہوگا. اور شرک فی صفات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات عالیہ میں سے کسی صفت میں سے کسی غیر کو شریک ماننا. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ویسے ہی کسی اور دوسرے کی بھی صفات. یہ ہے شرک فی الصفات. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ سوال پیدا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سمیع و بصیر وغیرہ اللہ تعالیٰ کی بھی صفات ہیں اور یہی صفات دیگر بندوں میں بھی پائی جاتی ہیں، کیا شرک ہوگا؟ سوال لکھ دوں یا ٹھیک ہے؟ اچھا، فرماتے ہیں یہ دیکھیں، سمیع و بصیر اللہ پاک کی صفات ہے. یعنی سمیع سننا، بصیر دیکھنا. تو اب دیکھنا یہ بندوں کی بھی، سننا یہ بندوں کی بھی. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک میں صاف فرماتا ہے کہ انہ علیم بذات الصدور، یا وہ علیم بصیر ہے، یعنی علیم بھی ہے اور بصیر بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. تو اب کیا آپ نے جو شرک فی صفات کی تعریف کی ہے، اس شرک فی صفات میں آپ نے کہا کہ جیسی صفات اللہ تعالیٰ کی ہوں ویسی ہی صفات کسی اور میں ماننا، یہ شرک فی صفات ہوگا. کہتے ہیں اگر اس طرح شرک فی صفات ہوتا ہے تو پھر سمیع و بصیر اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. یا جس طرح قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اب رؤوف الرحیم، رؤوف بھی صفت اللہ تعالیٰ کی ہے اور حضور کی صفت یہاں پر رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے. تو کیا یہ صفات جو حضور میں پائی جا رہی ہیں یا وہ صفات جو عام بندوں میں پائی جاتی ہیں وہی صفات اللہ تعالیٰ میں بھی ہوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ بھی سمیع و بصیر، بندہ بھی سمیع و بصیر، اللہ تعالیٰ بھی رؤوف و رحیم ہے اور حضور کی ذات اقدس بھی رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. کیا اس طرح شرک کی صفات نہیں ہوگا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اب اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں. سوال سمجھ آ گیا آپ کو؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صفات ذاتی ہیں. یہ جواب ہے اس کا. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صفات ذاتی ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ بندوں میں یہ صفات اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے. جبکہ بندوں میں یہ صفات اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے. ٹھیک ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صفات ازلی ابدی ہیں. ایک بات یہ ہوئی نا، اور دوسری کہ یہ صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ازلی ابدی ہیں. ٹھیک ہے جی، جبکہ بندوں کے لیے یہ صفات عارضی ہیں. یہ صفات عارضی ہیں. ٹھیک ہے، دو گلا ہو گئی. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں کسی کا محتاج نہیں ہے، جبکہ بندے اپنی صفات میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. ایسا کہنے سے شرک لازم نہیں آئے گا. ٹھیک ہو گئے؟ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے کہ اب توحید کا مسئلہ کہ توحید باری تعالیٰ یا شریک باری تعالیٰ، اب ہم ہر بات پر کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہو گیا، یہ کام شرک ہے، یہ کام شرک ہے، یہ بدعت ہے، تو اس طرح شرک و بدعت کی تعریفات کو سمجھنا ضروری ہوگا. شرک کسے کہتے ہیں، بدعت کسے کہتے ہیں،
تو فرمایا کہ شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک فی ذات اور شرک فی صفات۔ شرک فی ذات کا بھی آپ کو پتہ چل گیا اور شرک فی صفات کا پتہ چل گیا۔ سوال پیدا ہوا کہ سمیع و بصیر اللہ پاک کی صفات ہیں، تو جب کہ یہ صفات بندوں میں بھی پائی جاتی ہیں، اور رؤوف الرحیم اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اور یہ صفات حضور کے لیے بھی قرآن پاک میں ثابت ہیں۔ لہٰذا وہ بات جو نص قطعی سے حضور کے لیے بھی چیز ثابت ہے، تو پھر یہاں پر شرک ہوگا یا نہیں، اس کے جواب دو ارشاد فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صفات ذاتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی نے عطا نہیں کی، جب کہ بندوں میں یہ سمیع و بصیر ہونا، حضور کے لیے رؤوف الرحیم ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اور نمبر دو فرمایا کہ یہ صفات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ازلی ہیں، ازل سے ہیں، ابدی ہیں، ہمیشہ رہیں گی، جبکہ بندوں میں یہ صفات عارضی ہیں۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، پڑھا رہا ہوں، اب پڑھانے والا میں اس میں فاعل، میں فاعل ہوں، پڑھانے والا فاعل ہوں، آپ پڑھ رہے ہیں، میں کچھ کام کر رہا ہوں، جب تک میں یہ کام کر رہا ہوں تو اس وقت تک میں ٹھیک یہ پڑھانے والا بن رہا ہوں۔ جب میں اس کام کو چھوڑ دوں گا، کھانا کھانا شروع کر دیتا ہوں یا کوئی اور کام کرتا ہوں، تو اس وقت مجھ میں وہ صرف نہیں پائی جائے گی، جبکہ یہ صفات اب بندہ زندہ ہے، سنتا ہے، ایک بندہ بالکل اپنے کانوں سے بہرا ہو چکا ہے، آنکھوں سے اندھا ہو چکا ہے، اب وہ سمیع و بصیر تو نہ رہا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی یہ بندوں میں عارضی چیزیں ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ میں یہ چیزیں ازلی اور ابدی ہیں۔ اور میرے آقا علیہ السلام کو بھی جو اللہ تعالیٰ نے صفات عطا کی ہیں، وہ صفات اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے، اور بندوں کو جو صفات عطا کی وہ بھی عطا کرتا ہے۔ یہ ہمارا عقائد کے متعلقہ عقیدہ توحید، میرا خیال ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اب ہم نے جو ہم مختصر سی تعریف بات پڑھی ہے، اب ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، عقیدہ توحید ہمیں سمجھ آ چکا ہے۔ وما توفیقی الا